السلام علیکم جی، مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، خوش ہیں۔ اللہ آپ سب کو بہت ترقیاں، بہت نعمتیں، رحمتیں، خوشیاں، عافیت کے ساتھ عطا کرے۔ ہم آگے لیسن کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، بٹ لیکن دا اسینشیل اہم پوائنٹ نقطہ آف دا میٹر معاملے کا از دیٹ یہ ہے دا ایگریکلچرل لیبرر، زرعی کسان مزدور، دو اگرچہ پاسبلی ممکنہ طور پر ڈپرائیوڈ محروم ہے آف فارمنگ مشینری، کاشتکاری کی مشینری سے، مسٹ ناٹ چاہیے کہ نہ بی کیا جائے، اینڈ اور ڈز ناٹ وانٹ نہ چاہتا ہو، ٹو بی کیا جانا یا ہونا، اربنائزڈ شہروں میں بسنا بسایا جانا، بٹ لیکن از ہے انسٹیڈ اس کے بجائے کیپٹ رکھا گیا آن دا اسپاٹ ایک ہی جگہ پر، اینڈ اور انکارپوریٹڈ شامل کیا گیا ان لوکل مقامی اسمال انڈسٹریز چھوٹی صنعتوں میں۔ لیکن اہم نقطہ معاملے کا وہ یہ ہے کہ زرعی کسان مزدور اگرچہ ممکنہ طور پر محروم ہے کاشتکاری کی مشینری سے، چاہیے کہ نہ تو کیا جائے اور نہ ہی چاہتا ہو شہروں میں بسنا بسایا جانا، لیکن اس کے بجائے رکھا جائے ایک ہی جگہ پر اور شامل کیا جائے مقامی چھوٹی صنعتوں میں۔ اچھا، اس جملے میں کسان مزدور طبقے کو دیہاتی علاقوں تک آباد رکھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، اور یہ کہ یہ کرنا بہتر ہے اس کے بجائے کہ ان کو زبردستی یا ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے شہروں کی طرف نقل مکانی کروائی جائے۔ اب چائنا کی گورنمنٹ کا یہاں پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ چاہے ان کے پاس مشینری ہو یا نہ ہو، انہیں شہروں میں نہ بسایا جائے اور نہ ہی یہ خود چاہتے ہوں کہ یہ شہروں میں بسیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، لاجک کیا ہے کہ یہاں پر چائنا کی جو گورنمنٹ ہے وہ زرعی ورثے کو، تاریخی روایات کو، جو زرعی تاریخی روایات ہیں اور زرعی زندگی کے طور طریقوں کو محفوظ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اگر یہی لوگ شہروں میں بس جائیں تو 50 سے 60 سال یا میکسیمم 70 سال کے اندر جو نیکسٹ جنریشنز ہیں وہ ساری ان قدیمی زرعی ورثے اور روایات کو بھول جائیں گی، ترک کر دیں گی، اور چائنا کی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ بالکل ویسٹ کی طرح اس کا بھی زرعی ورثہ جو ہے وہ کھو جائے، ختم ہو جائے۔ اس جملے میں چائنا کی گورنمنٹ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ جو زراعت یا زرعی زندگی جو ہے وہ ایک بہت بڑا بنیادی حصہ انسان کی زندگی کا، ٹھیک ہے، اس میں علم شامل ہے، کاشتکاری کے طریقوں کا، زندہ رہنے کے لیے جو ہنر انسان کو آنے چاہیے ان کا علم شامل ہوتا ہے زرعی زندگی میں۔ اس میں اور کئی دیسی جڑی بوٹیوں سے کیے گئے علاج معالجے کا علم شامل ہوتا ہے، اس لیے اگر کسان مزدور طبقہ شہروں میں بس جائے گا تو یہ سب علم جو ہے 100 سالوں میں ہی غائب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ماڈرن لائف سٹائل کو جی کر، خوشی محسوس کر کے پرانی طریقے اور روایات کو ختم کر دیں گی، بھول جائیں گی، ترک کر دیں گی، اور چائنا کی گورنمنٹ یہ سب نہیں چاہتی۔ ہی ڈز ناٹ، وہ نہیں ہو سکتا فلی فرار ٹو دا سٹیز، شہروں کو، بیکاز کیونکہ دا انڈسٹریل روڈ، جو صنعتی سڑک ہے، پاسز، وہ گزرتی ہے تھرو سے ٹیکنیکلی، ایک تکنیکی طور پر اورینٹڈ مبنی ایگریکلچر، زراعت سے، اینڈ اور ڈیسینٹرلائزڈ، ایک مقامی اقتدار پذیر انڈسٹری، صنعت سے۔ وہ شہروں کو فرار نہیں ہو سکتا کیونکہ صنعتی سڑک ایک تکنیکی طور پر مبنی زراعت اور ایک مقامی اقتدار پذیر صنعت سے گزرتی ہے۔ اچھا، انڈسٹریل روڈ ایسی سڑک کو کہتے ہیں جو بہت بڑی ہوتی ہے سائز میں، اور جان بوجھ کر اسے ایسا بنایا جاتا ہے تاکہ وہاں پر بڑے بڑے گودام، فیکٹریز، کارخانے، پلانٹس اور ریسرچ فیسلٹیز کریٹ کی جا سکیں، وہاں پر ٹرکس جو ہیں وہ آسانی سے گزر سکیں۔ ایسی جگہ لوگوں کی عام رہائش والے گھروں جیسی نہیں ہوتی۔ اب یہ جو روڈ ہے یہ جان بوجھ کر ایسی جگہ پر، ایسے کھیتوں کے قریب رکھی گئی ہے جو ٹیکنیکلی اورینٹڈ ہیں، مطلب یہ کہ تکنیکی طور پر مبنی زراعت وہاں پر موجود ہے، جان بوجھ کر ایک ایسے کھیتوں کا سسٹم وہاں رکھا گیا ہے جہاں پر ایڈوانسڈ ماڈرن نالج کا اور نئی مشینری کا استعمال ہو رہا ہے، جہاں زراعت کی ترقی یافتہ کاریگری اور میتھڈز کا استعمال ہو رہا ہے جن کے ذریعے زرعی پیداوار آسانی سے بڑھائی جا سکتی ہے۔ اب یہی ترقی پیدا کرنے والے وسائل اس کسان مزدور کو موقع دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی دیہات میں بھی اچھے سے گزار سکتا ہے، اسے شہر کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، ان صنعتی سڑکوں کے راستے میں جان بوجھ کر مقامی اقتدار پذیر ڈیسینٹرلائزڈ انڈسٹری بنائی گئی ہیں تاکہ اگر کسان مزدور شہر کو ہجرت کرنے کی غرض سے سفر کرے تو اسے یہ کھیت، یہ صنعتیں، یہ فیکٹریز نظر آ جائیں اور اسے یاد آ جائے کہ ہمارے صوبے کا جو معاشی نظام ہے وہ ڈیسینٹرلائزڈ ہے، یعنی اس کی معاشی ترقی اور کامیابی، اور اسی طرح خود اس کسان مزدور کی زندگی اور کامیابی بھی خود اس کے ہاتھ میں ہے، گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
اکنامک معاشی ڈیسنٹرلائزیشن، مقامی اقتدار پذیریت وچ از جو کہ ہے پرہیپس شاید دا موسٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اہم سٹیپ قدم ان چائنیز چینی ڈومیسٹک گھریلو پالیسی حکمت عملی میں سنس تب سے دا گریٹ ایک عظیم پرولیٹیرین مزدوروں کا کلچرل تہذیبی ریولوشن انقلاب یعنی کہ جب وہ آیا ہیز فریڈ آزاد کر دیا ہے چائنا کو فرام سے ٹریڈیشنلی ایک روایتی طور پر کمبرسم بھاری وزنی بیوروکریسی نوکرشاہی سے اینڈ ڈیولپڈ اور فروغ دیا ہے لوکل انٹرپرائز مقامی کاروبار کو ٹو دا گریٹسٹ ایک عظیم کے لیے پاسبل ڈگری ممکنہ درجے کی یا ممکنہ مقدار کی آف انڈیپینڈنس آزادی کے لیے معاشی مقامی اقتدار پذیریت جو کہ شاید ایک سب سے زیادہ اہم قدم ہے چینی گھریلو حکمت عملی میں مزدوروں کے عظیم تہذیبی انقلاب کے بعد چائنا کو آزاد کیا ہے ایک روایتی بھاری نوکرشاہی سے اور فروغ دیا ہے مقامی کاروبار کو ایک عظیم ممکنہ سطح کی آزادی کے لیے۔ اس جملے میں ڈیسنٹرلائزڈ اکانومی کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ وہ کتنی زیادہ اہم ہے چائنا کی ڈومیسٹک پالیسی گھریلو حکمت عملی میں، خاص طور پہ مزدوروں اور عام لوگوں کے تہذیبی انقلاب کے بعد جو 1966 میں آیا تھا اور 1976 میں ختم ہوا، یعنی 10 سال تک وہ انقلاب رہا جس میں کیپٹلزم جو ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا کیونکہ چائنا جو ہے وہ کمیونزم کو فروغ دے رہا ہے، وہ ایک کمیونسٹ کنٹری ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ڈیسنٹرلائزڈ اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے کیونکہ وہ اس کی پولیٹیکل فلسفی کو بھی فروغ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ معاشی اقتدار پذیریت کی وجہ سے چائنا کی گورنمنٹ اس روایتی وزنی یعنی بزی اور کمپلیکیٹڈ بیوروکریسی سے بھی بچ گئی جس کی ضرورت اسے تمام صوبوں کی اکانومی کو کنٹرول کرنے میں پڑتی۔ ساتھ ساتھ ڈیسنٹرلائزڈ اکانومی کی وجہ سے لوگوں نے مقامی سطح پر اپنے کاروبار کا آغاز کرنا شروع کر دیا جس سے ملک کی ترقی کرنے کی جو سپیڈ ہے اس میں اضافہ ہو گیا، اور اس ایک قدم سے یعنی اکانومی کو ڈیسنٹرلائزڈ کرنے سے گورنمنٹ اور عوام دونوں کو ہی ایک آزادی بھی مل گئی، ایک ممکنہ سطح کی آزادی مل گئی، اپنے معاملات پر قابو رکھنے کی آزادی اور اپنی ترقی کو خود قابو میں کرنے کی آزادی جو ہے وہ انہیں مل گئی۔ The 26 Chinese provinces 26 چینی صوبے which are جو کہ ہیں as much اتنے زیادہ as جیسے even یہاں تک کہ 4400 کلومیٹر اپارٹ دور could ہو سکتا ہے for that matter اس وجہ سے یعنی decentralized economy اس کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے matter یہاں پہ economy ہے کہ اس کی وجہ سے subsist قائم رہیں on their own اپنے ہی بلبوتے پر یعنی خود ہی in the event of war جنگ کے موقع پر while جبکہ anybody کوئی بھی invading جو حملہ کر رہا ہوگا دا کنٹری ملک پر وڈ بھی ہوگا لٹرلی واقعی میں ڈراؤنڈ ڈوب گیا ہوا ان a sea of people لوگوں کے ایک سمندر میں۔ 26 چینی صوبے جو کہ اتنے زیادہ دور ہیں جیسے یہاں تک کہ 4400 کلومیٹر ہو سکتا ہے اس وجہ سے یعنی مقامی اقتدار پذیر معیشت کی وجہ سے قائم رہیں اپنے ہی بلبوتے پر جنگ کے موقع پر جبکہ کوئی بھی جو حملہ کر رہا ہوگا ملک پر وہ واقعی میں لوگوں کے ایک سمندر میں ڈوب گیا ہوگا۔ اس جملے میں چائنا کی جغرافیائی اور آبادی کی خصوصیات کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ جیوگرافیکلی صوبے ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہیں اور کیونکہ سب میں ڈیسنٹرلائزڈ معاشی نظام ہے اس لیے سبھی صوبوں میں لوگوں کی بھرپور تعداد ہے۔ اگر چائنا کسی ملک سے جنگ کر بیٹھے تو سارے صوبے خود آسانی سے انڈیپینڈنٹلی سروائیو کر سکتے ہیں۔ چائنا کی گورنمنٹ اپنے صوبوں کی بقا اور سیکیورٹی کے اوپر اپنے دشمن سے بلیک میل نہیں ہو سکتی اور یہ ممکن ہوا ڈیسنٹرلائزڈ معاشی نظام کی وجہ سے۔